رات میں درس قرآن ہوتا ہے تو ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ فجر کے درس میں کوئی حدیث آپ کے سامنے پیش کریں جس کا تعلق ہماری اپنی زندگی سے ہو۔ ہر نماز کے بعد ہم استغفر اللہ 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، اللہ اکبر 1 مرتبہ کہتے ہیں، اور یہ دعا بار بار پڑھتے ہیں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ تو آج کا یہ درس اسی دعا سے متعلق ہے۔ روایت ہے صحیح الترغیب میں، ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی دعا سکھانا چاہتے، کیسے دکھا دیکھیے تربیت کیسی ہے، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بیدہ یوما، تربیت محبت میں کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن میرا ہاتھ تھام لیا، اور اس کے بعد کہا یا معاذ واللہ انی لأحبک، اور کہا اللہ کی قسم اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ہاتھ پکڑا، پھر اپنی زبان سے اظہار بھی کیا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی سے کہیں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس سے بڑا خوش نصیب کون ہو سکتا ہے؟ یہ کلمات سننا تھا۔ معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا بی ابی انت و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ اور اس کے بعد کہا وَأَنَا وَاللَّهِ لَأُحِبُّكَ، نبی نے کہا نا میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ کی قسم میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حالانکہ نبی سے محبت کرنا واجب ہے، مگر نبی کسی سے محبت کرے تو اس سے بڑی اور کوئی خوش نصیبی نہیں ہے۔ تو یہ ہاتھ پکڑا، محبت کا اظہار کیا، آگے کہا اوصیک یا معاذ اللہ تدعن دبر کل صلاۃ ان تقول اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ کہا اے معاذ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں، ہر نماز کے بعد ان کلمات کو نہ چھوڑنا۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ یہ تم کہو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اب دعا جب پڑھتے، دعا کا ترجمہ پڑھے تو مزہ بہت آتا ہے۔ اب رات میں بھی دیکھیے ہر سال ہم امت کو نصیحت کرتے اللہم اہدنی فی من ہدیت وقینی شر ما قضیت تک آمین بولے تو لوگ شروع سے شروع کر تو آخر تک بولتے رہتے۔ یہ غلط ہے نا؟ یہ ہر بات نصیحت کرتے تو آپ لوگ اس پہ عمل کیجئے۔ جو دعائیں پڑھی جا رہی ہیں وہ دعائیں وہ جنتر من کی طرح، جیسے غیر مسلم جو ہے وہ بھجن پڑھتا ہے ویسے نہیں ہے، یہ ان کو سمجھ کر پڑھنے سے ماشاءاللہ ہمارے اوپر اچھا اثر ہوتا ہے۔ تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ تو مجھے جو ہے کیا دے، توفیق دے تیرے ذکر کرنے کی، تیرے شکر کرنے کی اور اچھی طرح عبادت کرنے کی۔ اور ایک روایت آتی ہے حضرت ابو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو کیا تم دعا میں اجتہاد کرنا چاہتے ہو، اپنے آپ کو تھکانا چاہتے، یہ دعا پڑھو۔ معزز حاضرین، رمضان روحانی تربیت، اصلاح نفس اور قلب کا جو ہے مطلب قلب کی اصلاح کا مہینہ۔ اور ایک معنی جانتے ہیں آپ؟ لا حول ولا قوت الا کا معنی کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا اے اللہ نیکیوں کی توفیق دینے والا تو ہے، برائیوں سے روکنے والا تو ہے۔ جب ہم نیکی کرتے ہیں تو ہمارے نفس کا اس میں کردار نہیں ہوتا، جب ہم برائی سے بچتے ہیں تو ہمارا نفس کا کردار نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ بچاتا ہے۔ لہٰذا اس ماہ مبارک میں ہم نیکیاں بہت کرتے ہیں۔ اللہ نے خود فرمایا وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اور ایک حدیث ہے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، جب بھی برائی کرو برائیوں کے بعد نیکیاں کر لو، یقیناً برائی نیکی برائی کو مٹا دیتی ہے۔ اب مثال کے طور پر موٹی مثال، گھر سے نکلے، گھر سے نکلتے ہی کیا ہوا، ایک اجنبی عورت پر نظر پڑ گئی، غلط دیکھ لی، کیا ہوا؟ آپ آ کر ماشاءاللہ آنکھ دھوتے نا، آنکھ سے ماشاءاللہ وہ گناہ چلے جاتا ہے۔ جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں وہ گناہ چلے، مثال طور پر کسی نے میسج ٹائپ کیا غلط، یہ انگلیوں کا جو گناہ ہے وہ بھی نکل جاتا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب پانی کا قطرہ گرتا ہے نا تو ناخن کے نیچے کے گناہ بھی گر جاتے ہیں۔ لہذا اسی لیے جب وضو کرتے ہیں تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ دعا پڑھتا ہے تو جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ آپ سوچتے ہوں گے 10 سیکنڈ کی دعا پڑھے تو جنت کے 8 دروازے کیا کھلتے؟ بولے تو اسی کو بولتے ہیں مومن۔ لہذا جب بھی برائیاں ہوتی ہیں تو فوراً نیکی کر لینا چاہیے۔ اب دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں کرنے کا ہمیں جذبہ دیا۔ کل مغرب میں جو ہماری کیفیت تھی وہ اب نہیں ہے، اب جو ہے وہ کل نہیں تھی ویسے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ
بلکہ نیکی کرنے کا جذبہ جیسے آتا ہے آخر دم تک اس کو رہنا چاہیے۔ سعودی عرب کے مشہور عالم دین عبدالسلام الشویر حفظہ اللہ کہتے ہیں بندہ جب رمضان میں داخل ہوتا ہے تو اسے دو باتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ بار بار استغفار کرے۔ اللہ کے نبی کو دیکھو، اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہونے کے باوجود بھی 80 مرتبہ 70 مرتبہ 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں۔ اور آپ یہ سوچتے ہوں گے استغفار کرے بولے تو گناہ ہونا نہیں، گناہ ہونا یا ہونا شرط نہیں ہے، استغفار بار بار کرتے رہنا۔ یہی وہ دعوت ہے جو حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوئی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ختم ہوئی۔ اور یہ بھی دیکھیے اللہ کے نبی پر آخری جو سورت اتری وہ کون سی ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اللہ اس میں کہتا ہے فسبح بحمد ربک واستغفرہ۔ یا رسول اللہ اگرچہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں مگر آپ آنے سے ہمارے پاس آنے سے پہلے استغفار کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بار دعا پڑھتے رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ استغفر اللہ۔ ہمارے پاس لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، اذکار پڑھا ہو تو ایسا کرتے ہیں الحمدللہ نہیں ہے، سبحان اللہ پورا بولنا، سو بولے تو نہیں ہوتا وہ، استغفر اللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ استغفار کیا ہے؟ یہ اللہ کو یاد کر رہے ہیں آپ، اور استغفار میں غلطی یہ ہو رہی ہے کہ اس کا ہمارے دلوں پر اثر نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جب گناہ کو چھوڑنے کا اقرار کرنے کے بعد زبان سے استغفار کرنا ہے، بولتے رابعہ بصری رحمہ اللہ تعالی استغفار جھوٹا ہو گیا ہے ہمیں، ایک طرف استغفار کرتے دوسری طرف نعوذ باللہ گناہ کرتے رہتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے بندے کو چاہیے کہ وہ جہاں تک ہو سکے گناہوں سے دور رہے۔ اب دیکھو تراویح پڑھ رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اس کا اثر ہمارے دل پر ہو، آپ دعا کر رہے ہیں اس کی لذت ہمارے اوپر ہو، لہذا بندہ جب گناہوں سے دور ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیا ہے مطلب نیکیوں کی حلاوت دیتا ہے۔ آپ زندگی میں تجربہ کر کے دیکھو، جس وقت آپ گناہوں سے دور رہتے عبادت میں مزہ آتا ہے، اور جب بندہ گناہ کرنے لگتا ہے تو عبادت خضوع ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ سمجھ میں آتی ہے چیز، نیکی کو اللہ آسان بنایا بولے تو اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ اب جیسے دیکھتے ہیں ہم اپنے بچے کو لے کے نکلتے ہیں، چلو بیٹے مسجد کو جائیں گے، وہ بچے بولے چلو پارک کو جائیں گے، بیٹھ کر آئیں گے، فوراً چلے گئے۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے توفیق چھین لیا۔ اسی طریقے سے دیکھیے یہ مہینہ ہے نیکی کی عبادت، نیکی کرنے کے لیے۔ اب نیکی کرنے کے جب آپ مسجد کو آتے ہیں نا تو آپ اپنی مرضی سے نہیں آتے، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیتا ہے۔ آپ جب نماز میں پڑھتے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، عبادت میں روزہ بھی آتا نا، لہذا جب تک اللہ کی مدد نہ ہو ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، کوئی عبادت نہیں کر سکتے۔ 13 سال کے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جانور اپنے پیچھے بٹھا لیا، کہا اے بچے میں تم کو چند باتوں کی نصیحت کرتا ہوں، اس میں یہ ہے کہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تم جب تم مدد چاہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد چاہو۔ اور یہ دیکھو جسے میں نے کہا ہاتھ پکڑنا، اور اس کے بعد ہاتھ پکڑنے کے بعد جو ہے فوراً محبت کا اظہار کرنا، یہ سب بہت ضروری ہے۔ مجھے خود معلوم ہے ایک مرتبہ مدینہ کے مشہور محدث ہیں عبد المحسن عباد حفظہ اللہ، جو اس وقت تقریباً 95 سال سے زائد عمر ہے، حرم میں وہ تقریباً 50 سے 60 سال تک درس دے چکے ہیں۔ جب میں مدینہ میں پڑھ رہا تھا ایک مرتبہ جا کے میں ان سے کوئی سوال پوچھا تو ذرا بینائی تھوڑی کمزور ہے، تو عربی میں بولتے این السائل، پوچھا سوال کرنے والا کہاں ہے؟ سوال کرنے کے بعد میرا ہاتھ پکڑ لیا، ہاتھ پکڑنے کے بعد بولتے اعید سوال دہراؤ۔ جب میں سوال دہرایا تو جب تک جواب دیتے رہے ہاتھ پکڑتے رہے۔ کیا آج کے علماء عوام سے ایسی محبت کرتے ہیں کیا؟ ہم تو دیکھتے علماء کو شاید وہ عوام کو مطلب کیا کل انعام جانور سمجھ جاتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس محفل میں شاید غیر علماء سے ہٹ کر بھی کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے پاس مطالعہ زیادہ ہو۔ ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی عالم کچھ بول دیتا ہے تو آ کے بولتے ہیں مول صاحب ایسا نہیں ایسا ہے، لہذا اس طریقے سے ہمیں کوئی بھی چیز سکھانا ہو تو کیا ہونا، سامنے والے سے محبت کا نہ بنا، وہی بتاتے محبت کے ذریعے تربیت بھی ہوتی ہے۔ دیکھو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نواس کو کھجور کھا جا رہا تھا، نیچے گرا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوکو تھوکو، صدقے کا مال کھانا محمد صلی اللہ
علیہ وسلم کے خاندان کے لیے جائز نہیں ہے۔ نبی کی جگہ اگر دوسرا ہوتا تو ہم ایسے مارتے نیچے گر جاتا بچہ ہو، ایسے ہوتا ہے۔ لہذا یہاں لکھا ہوں میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جسموں پر نہیں دلوں پر حکومت کرتے تھے۔ یہ کیا، یہ اللہم اعنی علی ذکرک، اے اللہ تو میری مدد کر تیرا ذکر کرنے کے لیے۔ ذکر کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ ذکر کرنے کے لیے تو شرح صدر کر۔ اور ایک چیز بھی آپ دیکھتے ہیں، زبان میں روانی آنا، روانی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حافظ علماء وغیرہ کو دیکھتے ہیں، سعود الشریم حفظہ اللہ کو دیکھیے، تقریباً سورہ کہف میں آیت 80 سے زائد ہیں، اتنی روانی ہے زبان میں، 18 منٹ میں ماشاءاللہ سورہ کہف پورا پڑھ لیتے ہیں۔ ابھی تو ایک امام آئے مکہ میں، ولید شمسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی لمبی سانس دیا ہے، پڑھتے جاتے ہیں، کبھی کبھی تو 2 صفحے 3 سانسیں پڑھ لیتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زبان میں روانی آنا، روانی کا مطلب اللہ تعالیٰ ایسی روانی دینا جس کی وجہ سے جو ہے چیز آسان ہو جائے۔ روزے کی حالت میں ذکر بھی بہت ضروری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ کون سا روزے دار سب سے اچھا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے۔ روزہ رکھنے کے بعد گالی گلوچ کرنا، زبان کا غلط استعمال کرنا، یہ سب صحیح نہیں ہے۔ اور دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے اللہ تو میری مدد کر تیرا شکر کرنے۔ شکر کیسا؟ اللہ تعالیٰ روزے کی آیتوں میں وہاں فرماتا ہے لعلکم تشکرون، اور ایک دیکھ دعا میں کیا ہے، وحسن عبادتک، ذکر کے ساتھ شکر کے لفظ، حسن کا لفظ نہیں آیا، عبادت کے ساتھ آیا۔ کیا مطلب ہے؟ اے اللہ تو میری عبادت میں اخلاص، میری عبادت میں جو ہے ریاکاری سے تو مجھے بچا لے۔ اے اللہ میری جو عبادت ہو رہی ہے اللہ کے طریقے پر ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ آپ جانتے دیکھو نماز کا ثواب بھی بتایا گیا، زکوٰۃ کا، حج کا، سب کا ثواب بتایا گیا، مگر روزے کا ثواب نہیں بتایا گیا۔ کیا کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے اور میں روزے کا بدلہ ہوں۔ جنت میں 8 دروازے ہیں، ان 8 دروازوں میں ایک دروازہ ہے باب الریان۔ رمضان میں آپ لوگ دعا کے تو اس دعا کا اہتمام کرو، اے اللہ قیامت کے دن ہمیں کیا کر تو باب الریان سے داخل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ دعا ایسے کرنا۔ اور جانتے ہیں جنت کے 2 دروازوں کے درمیان جو فاصلہ ہے، بتاتے علماء 1200 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اب شاید اس مسجد میں اگر 2 دروازے نہیں کھلے تاخراتوں میں لوگ پورے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر وہ جنت کے دروازے 1200 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عزت دے گا۔ نیک بننے کے لیے اللہ تعالیٰ کتنے انتظامات کرتا ہے، جنت کے دروازے کھولتا، جہنم کے دروازے بند کرتا، اور سرکش جنات شیاطین کو بیڑیاں پہنائی جاتی ہیں۔ آج کے درس کی جو چیز آپ لے جائیں وہ نیکیوں کی حفاظت کریں اور نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال سے بچیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب انتقال کا وقت قریب آئے تو رونے لگے، بولے راستہ لمبا ہے، میرے پاس توشہ کم ہے۔ تنہائی کے گناہ سے بچیں، زبان کے گناہ سے بچیں، ہر نماز کے بعد استغفار اور اس دعا کی مکمل طور پر کریں۔ اور آج کل دیکھتے ہیں عبادت میں توجہ نہیں ہے۔ پہلی رکعت میں ہم سورہ فاتحہ کے بعد کیا پڑھیں دوسرے رکعت میں یاد نہیں ہے۔ خطبہ ختم ہوتا، لوگوں سے پوچھو کیا بولنے کو تھے امام صاحب؟ وہ جنت جہنم کے بارے میں بولنے کو تھے۔ کون سا خطبہ جہنت جہنم کے بغیر آتا ہے؟ لہذا ہم توجہ سے پڑھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی علامت یہ ہوگی کہ تم مسجد میں سے گزرو گے مگر مسجد میں کسی کو خشوع خضوع سے توجہ سے نماز پڑھتا ہوا نہیں پاؤ گے۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس امت میں سب سے پہلے جو چیز اٹھائی جائے گی وہ نمازوں میں توجہ ہے، لہٰذا تراویح فرض نمازیں توجہ سے پڑھو۔ مساجد سے ہمارا دل بھاگ رہا ہے، یہ بازاروں سے محبت پیدا ہو رہی ہے، اور سب سے بڑھ کر ہمارے نمازوں سے توجہ ہٹانے والی چیز فون ہے۔ فون لاتے ہیں تو اس کے رکھنے کا طریقہ ہوتا ہے، آپ کیا کریں سائلنٹ پہ رکھ کے الٹا رکھیں، یا نہیں تو جو ہے اس کو بند کر دیں۔ لوگ لا لیتے ہیں سامنے ایسے رکھ لیتے ہیں، گھر والی فون کرتی ہے، دکان کا فون آتا ہے، بلکہ دیکھتے ہیں اعتکاف پڑھنے والے میں بٹ جو ہے ورک فرام ہوم نہیں، ورک فرام مسجد بھی ہو رہا ہے آج کل۔ یہ نعوذ باللہ، جہاں تک ہو سکے فون کے استعمال سے ہم دور رہیں، اس کا صحیح استعمال کریں اور دعا سکھائیں، اور کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں۔ اور ایک بات بھی ہے، ہم نماز پڑھ لے کے سمجھتے ہیں نماز قبول ہو گئی، بلکہ ابو ہریرہ کی روایت آتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کا ایک آدمی آئے گا 60 سال نماز پڑھا ہوگا کچھ بھی ثواب نہیں پائے گا۔ کیا ہوگا حال؟
نمازوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں لوگ بہت غلطیاں کرتے ہیں، اگرچہ سلفی مسجدوں میں یہ حدیث ہے کہ تم ویسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ مصلیوں کو دیکھتے ہیں رکوع میں ہاتھ ایسے رکھنا ہے، ایسے ہاتھ کھول کے دبا کے پکڑنا ہے۔ اب لوگ ایسا جھکتے ہیں، لائٹ وہ مائک کی طرح جھکتے ہیں، فلیٹ کی طرح، یہ بھی غلط ہے۔ سجدے میں ہاتھ ایسے رکھتے ہیں، سجدے میں ہاتھ ایسے ہونا، رکوع میں کھولنا، سجدے میں ایسے رکھنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں تشہد میں بیٹھتے ہیں تو لوگ وہاں دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت تشہد میں بیٹھتے تو آپ کی نگاہ وہ انگلی سے آگے نہیں جاتی تھی، اور ہر ایک مرتبہ ایسا کرنے 10 نیکیاں ہیں۔ ایسا کرنے سے کیا ہوتا؟ آپ نے فرمایا ایسا کرنے سے لوہے پر یہ جو ہے بھاری ہو جاتا ہے وہ توحید۔ اور ایک چیز ہے شاید اس میں غلطی ہوتی ہے، جب ہم تشہد میں بیٹھتے نا تو جیسے پیر پھیلا کے بیٹھتے ہیں تو یہ 2 رکعت میں نہیں ہے، یہ مثال کے طور پر فجر میں یا نہیں تو کیا جسے بولتے تراویح وغیرہ میں نہیں ہے۔ یہ جس نماز میں 2 تشہدات ہے اسی میں ویسے کرنا ہے۔ اب مثال کے طور پر ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور کیا آتی ہے وطر، اس میں ایسا پیر پھیلا کے بیٹھنا ہے، ورنہ تو آپ 2 رکعت پڑھیں گے تو یہ پیر کھڑا کے ایسے ہی بیٹھنا ہے۔ لہٰذا جس نماز میں 2 تشہدات ہے اس میں ویسے بیٹھنا ہے۔ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں 2 رکعت پڑھے ایسے بیٹھ جاتے ہیں۔ لہٰذا ہم یہ دعویٰ کریں کہ میری نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مطابق ہے تو شاید انجانے میں نہ جانے میں غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا ہم میں سے ہر ایک کو ارکان اسلام جو بھی ہم ادا کر رہے ہیں اس پر ہماری توجہ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عبادتوں میں اللہ کی خاص مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز، روزہ، زکوٰۃ جو بھی ادا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کے طریقے پر ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا اور جو ہے روزے کا جو بھی صحیح طریقہ ہے اس کو جاننے کی اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی کوتاہی ہوئی اللہ تمام کوتاہیوں کو معاف فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔